الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد المصطفى أحمد المجتبى شفيع المذنبين رحمة للعالمين وعلى سيدنا محمد المهدي الموعود إمام الأولين والآخرين وعلى آلهما وأزواجهما وأصحابهما والتابعين وتبع التابعين أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق اللہ العلی العظیم۔ محترمی والدی و مرشدی و محترم فقراء الزام و بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج جس ہستی مبارکہ کی مہریام ہے ان کا نام حضرت بندگی میاں سید محمود سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو خلیفہ دوم حضرت بندگی میاں شاہ قنمیر صدیق ولایت حامل بار امانت بدل ذات مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند دوم ہیں، اور خلیفۃ اللہ مامور من اللہ داعی اللہ ہمسر رسول اللہ سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام کے نواسے ہیں۔ محترم سامعین، سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبشر مہدی بھی ہیں۔ پچھلی گفتگو میں نے آپ کو مبشر مہدی کے معنی بتائے ہیں، پھر سے ایک مرتبہ چونکہ لوگ کافی تعداد میں ہیں تو ایک مرتبہ پھر سے میں آپ کو مبشر مہدی کسے کہا جاتا ہے اور کیوں کہا جاتا ہے مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں گا۔ محترم سامعین، خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے جس کسی کو بھی بشارت دی ہو یا پھر اشارتاً بشارت دی ہو اسے مبشر مہدی موعود کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس انداز میں بشارت دی گئی ہے سماعت فرمائیے کہ جب خلیفہ اول فرزند مہدی جانشین مہدی حضرت بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں بچوں کی عادت کے موافق حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو بچپن میں بچوں کی عادت کے موافق ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے پیٹ پر ٹکوریاں مار رہے تھے، یعنی ایک عام زبان میں گدگلی کہہ لیجئے، ٹکوریاں مار رہے تھے۔ تو اس وقت خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی سید محمود اس طرح سے مت کرو، کیونکہ بیٹی کے شکم سے بی بی کے شکم سے ایک ایسا فرزند پیدا ہوگا، ایک ایسا جلیل القدر فرزند پیدا ہوگا جو مدعائے مہدی کو تازہ کرے گا، جو مدعائے مہدی کو تازہ کرے گا، جو مہدی موعود علیہ السلام کے احکامات تھے، آپ کی جو یاد تھی وہ پھر سے تازہ کرے گا۔ تو اس حساب سے آپ مبشر مہدی بھی کہلائے جاتے ہیں۔ محترم سامعین، سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دنیا میں تشریف لے آنے سے ایک دن قبل، یعنی 924 ہجری میں آپ جب اس دنیا میں تشریف لے آئے تو اس دنیا میں تشریف لے آنے سے ایک دن قبل آپ کے والد محترم حضرت بندگی میاں شاہ قنمیر صدیق ولایت حامل بار امانت بدل ذات مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں۔ اب یہاں پر غور کیجیے، ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خواب میں تشریف لے آئے تو ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ بھائی سید خنمیر، اگر بندہ آپ کے گھر تشریف لے آئے تو آپ بندے کو کس طرح سے استقبال کرو گے، بندے کا کس لحاظ سے استقبال کرو گے؟ تو خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے جو دوسرے خلیفہ ہیں بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح میں خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کا استقبال کرتا ہوں، ان کی تعظیم و تکریم کرتا ہوں، اسی طرح بندہ آپ کا بھی استقبال کرے گا، آپ کا بھی تعظیم و تکریم کرے گا۔ محترم سامعین، شاہ قنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیان قرآن کر رہے تھے، تو
تو بیان قرآن کے دوران آپ اپنے ہاتھ میں کنکریاں لے لیتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ایمان ہے ہر مہدوی کا ایمان ہونا چاہیے، ہر بچے کا، ہر بڑے کا، ہر بزرگ کا یہ ایمان ہونا چاہیے۔ تو بیان کے دوران آپ اپنے ہاتھ میں کنکریاں لے لیتے ہیں، لے کر اپنے صحابہ کو بتا کر کہتے ہیں کہ بتاؤ یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ تو کنکریاں ہیں۔ بندگی میاں پھر سے ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بتاؤ، غور سے دیکھو اور میرے ہاتھ میں دیکھو اور بتاؤ کہ یہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت یہ تو کنکریاں ہی ہیں۔ تب جا کر شیخ منیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے آقا خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے اسے جوہر کہا ہے، ہیرے جواہرات کہا ہے۔ تو یہاں پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھیے، اپنے مرشد سے محبت دیکھیے، اپنے پیر سے تعلق دیکھیے۔ وہ لوگ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت یہ ہمارے آنکھوں کا قصور ہو سکتا ہے، ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، مگر فرمان مہدی غلط نہیں ہو سکتا، فرمان مہدی موعود غلط نہیں ہو سکتا۔ تو یہ لوگ اس قدر اپنے مرشد کی تعظیم و تکریم کیا کرتے تھے، اپنے پیر کا ادب کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پر ثانی مہدی فرماتے ہیں کہ کس طرح سے آپ بندے کا استقبال کرو گے؟ تو شیخ منیر فرماتے ہیں کہ جس طرح میں اپنے مرشد یعنی خلیفۃ اللہ کا تعظیم و تکریم کرتا ہوں، ان کی جس طرح سے ادب کرتا ہوں، اسی طرح سے بندہ آپ کا ادب کرے گا، آپ کا استقبال کرے گا۔ تو محترم سامعین، یہ اشارہ تھا۔ دوسرے دن اس خواب کی تعبیر پتہ چلتی ہے۔ جب دوسرے دن 924 ہجری کو حضرت بندگی میاں سید محمود سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا میں تشریف لے آئے، تو جب آپ اس دنیا میں تشریف لے آئے تو اپنے مامو جان یعنی ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کی بنا پر آپ ان کا نام سید محمود رکھتے ہیں۔ ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام حضرت بندگی میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کے بھانجے یعنی سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پورا نام حضرت بندگی میاں سید محمود سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اسی بنا پر آپ کا نام سید محمود رکھا گیا۔ محترم سامعین، جب آپ پیدا ہوئے تو بندگی میاں شیخ منیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرے میں یہ اعلان کرواتے ہیں، یہ ندا کرواتے ہیں کہ جس نے بھی خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کو نہیں دیکھا وہ اس فرزند مہدی کو دیکھ لے، کیونکہ یہ ہو بہو مہدی موعود علیہ السلام کی صورت پر گیا ہے۔ محترم سامعین، یہاں پر اگر ہم ایک بات غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ چند لمحات چند دن پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا موقع گیا۔ ہم نے اس وقت 10 محرم الحرام کے وقت ہم نے سیرت امام حسین پڑھا، سنا۔ تو محترم سامعین، وہاں پر ہمیں ایک چیز پتہ یہ چلی کہ جب یہ فقیر مطالعہ کر رہا تھا تو وہاں پر ایک اور چیز یہ معلوم ہوئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نواسے تھے حسنین و کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے روایت ملتی ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر کے بال سے سینے تک ہو بہو رسول اللہ کے جیسے دکھتے تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر پیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح دکھتے ہیں۔ محترم سامعین، لوگ یہ فرق کرتے ہیں کہ نبوت میں کافی سارے بدلاؤ ہیں، ولایت میں کافی سارے بدلاؤ ہیں۔ محترم سامعین، جب خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کا مذہب کیا ہے، آپ کون سا مذہب لائے، تو خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماں مذہب نو نیا بردین، ہم کوئی نیا مذہب نہیں لائے، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مذہب ماں کتاب اللہ و اتباع محمد رسول اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے۔ تو محترم سامعین، یہاں پر جب ہم ولایت میں دیکھیں گے تو سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ ہو بہو خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کی طرح دکھتا تھا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہدی موعود علیہ السلام کی یاد ستاتی تھی تو وہ لوگ سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ بہرحال محترم سامعین، جب سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر تھوڑی بڑھتی ہے تو آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو محترم سامعین، دائرے کے جو بیبیاں تھیں وہ ہمیشہ بندگی میاں شیخ منیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ عرض کیا کرتی تھی کہ حضرت ہمیں کچھ نصیحت کریے تاکہ ہم ملامتوں سے دور رہ سکیں، ہم لوگ گناہوں سے دور رہ سکیں۔ تو بندگی میاں شیخ منیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ وقت آنے پر بندہ تمہیں بتائے گا، وقت آنے پر بندہ تمہیں بتائے گا۔ مگر جب سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر
عمر شریف 6 یا 7 سال کی ہوئی تو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھامتے ہیں اور تمام دائرے کی بیویوں کو اکٹھا کر کر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس فرزند بزرگوار کو محبت کی نگاہ سے دیکھے گا، محبت سے پیش آئے گا، حتیٰ کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اس فرزند کے سر پر سے شفقت کا ہاتھ پھرائے گا تو محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ کر تمہیں اس کا اجر دلاؤں گا۔ تو یہ مقام ہے سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال محترم سامعین، جب جنگ کا وقت آیا، جنگ بدر ولایت کا وقت آیا، تو یہاں پر بندگی میاں شاہ خلمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی بےتاب تھے، بے چین تھے، کیونکہ اپنے مرشد کا جو وعدہ تھا وہ پورا ہونے والا تھا۔ آپ شہادت پانے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے، اپنے مرشد کے وعدے پر کھرے اترنے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ تو جب شہادت کا وقت آیا، جنگ کا وقت آیا، تو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ تو سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنگ میں چلنے کے لیے ضد کرتے ہیں۔ تو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اپنے ساتھ اپنے گھوڑے پر سوار کر کر جنگ میدان میں چلے جاتے ہیں، میدان جنگ میں چلے جاتے ہیں۔ محترم سامعین، بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی مجھے سب سے پہلے دشمن کے لشکر کی اطلاع دے گا کہ دشمن کا لشکر آ چکا ہے، میں اس کا منہ مصری سے بھر دوں گا۔ تو محترم سامعین، حضرت بندگی میاں سے جلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور اطلاع دیتے ہیں کہ دشمن کا جو لشکر ہے وہ قریب میں ہے۔ تو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا منہ مصری سے بھر دیتے ہیں۔ محترم سامعین، حضرت بندگی میاں سے جلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے فرزند تھے، جو آپ شہید ہو گئے، جنگ بدر ولایت میں آپ شہید ہو گئے۔ بہرحال محترم سامعین، اب یہاں پر مقام سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنیے۔ جب میدان جنگ میں تمام لوگ آ گئے، اینل کی جو لشکر تھی وہ 40,000 کا لشکر تھا۔ جو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو دشمنوں کا لشکر تھا وہ 40,000 کا لشکر تھا، اس میں کئی سارے ہاتھی، کئی سارے گھوڑے، اور اس کے علاوہ ان لوگوں میں ایک ایسی ٹکڑی تھی جو 100 لوگوں کی ٹکڑی تھی، وہ بڑے ہی جانباز لوگ تھے۔ بہرحال محترم سامعین، 40,000 کا لشکر آ جاتا ہے۔ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بےتاب ہیں، بے چین ہیں، شہادت نوش فرمانے کے لیے، شہادت عمل میں آنے کے لیے آپ بے چین و بےتاب ہیں۔ محترم سامعین، بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو جاتے ہیں، وقت ہو چکا ہے، جنگ کا وقت ہو چکا ہے، مگر دشمن کا لشکر آگے نہیں بڑھ رہا۔ وقت ہو چکا ہے لیکن دشمن کا لشکر آگے نہیں بڑھ رہا۔ تو اتنے میں بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الہام رب العالمین ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا جاتا ہے کہ اے سید خلمیر، تمہارے گود میں جو فرزند بیٹھا ہوا ہے اس کے نظر کی تپش ایسی ہے کہ دشمن اس کی تاب نہیں لا سک رہے۔ محترم سامعین، سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھوڑے پر سوار تھے، عمر کیا ہے؟ 6 یا 7 سال کی عمر ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ الہام ہو رہا ہے کہ تمہارے گود میں جو فرزند بیٹھا ہوا ہے اس کے نظر کی تپش ایسی ہے کہ دشمن اس کی تاب نہیں لا سک رہے۔ محترم سامعین، روایتوں کے مطابق سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک آنکھ میں کلمہ طیب تھا تو دوسری آنکھ میں کلمہ تصدیق تھا۔ محترم سامعین، سیدنجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو گیا کرتے تھے کہ دن رات اللہ کا ذکر کرتے تھے، حتیٰ تو یہ کہ جب آپ سوتے تب بھی آپ کی آنکھیں کھلی رہتی تھی۔ رات میں چند لمحات آرام کرنے کے لیے آپ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ کر سویا کرتے تھے۔ بہرحال محترم سامعین، جب آپ کو یہ الہام ہو گیا کہ سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کی تپش سے وہ لوگ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، تو سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ دائرے کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ بہرحال محترم سامعین، وہ ایک الگ گفتگو ہے کہ جنگ کے معاملات کیا ہیں، وہ ہم سیرت بندگی میاں شاہ خلمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کئی مرتبہ سن چکے ہیں۔ چونکہ وقت مختصر سا ہے تو میں اپنی گفتگو کو جلد سے جلد ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دائرے کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ اس کے بعد محترم سامعین، جب بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت عمل میں آئی تو بندگی میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام گھر والے، آپ کے تمام دائرے والے حضرت بندگی میاں ملک احلادات خلیفہ گروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں آ جاتے ہیں اور وہیں پر قیام کرتے ہیں۔ محترم سامعین،
جب سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن بلوغ کو پہنچے، 18-20 سال کی جب آپ کی عمر شریف ہوئی، تو خلیفہ پنجم حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ محترمہ ہیں، جن کا نام حضرت بی بی منور رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں اپنی لڑکی کو اس شخص کے نکاح میں دوں گی جو چشمے سر سے اللہ کا دیدار کرتا، میں اپنی لڑکی اس شخص کے نکاح میں دوں گی جو چشمے سر سے اللہ کا دیدار کرتا ہو۔ تو قربان جائیے حضرت بندگی میاں شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے پر سے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بی بی تم اپنی لڑکی کا نکاح سیدنجی سے کیوں نہیں کروا دیتی؟ تم اپنی لڑکی کا نکاح سیدنجی سے کیوں نہیں کروا دیتے؟ کیونکہ وہ ہمیشہ ہر پل ہر لمحہ اللہ کا دیدار کرتے ہیں۔ محترم سامعین، سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بڑے بھائی ہیں حضرت بندگی میاں سید شہاب الدین شہاب الحق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ دونوں بڑے ہو گئے تو دونوں نے مل کر ان 18 عالموں کو جہنم رسید کیا جنہوں نے بندگی میاں شاہ میر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بادشاہ وقت کو ورغلایا تھا، بھڑکایا تھا۔ ان 18 عالموں کو آپ لوگ جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد محترم سامعین، سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر بیان قرآن کرتے تھے کہ آپ کے بیان قرآن کا جو طریقہ تھا وہ مہدی موعود علیہ السلام کے طریقے سے ہو بہو ملتا تھا۔ لوگ تو یہ کہتے تھے، روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ سیدنجی خاتم المرشدین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان قرآن مہدی موعود علیہ السلام کے بیان قرآن کی یاد دلاتا ہے۔ بہرحال محترم سامعین، جب سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ مہدویت کر رہے تھے، ہر جگہ مہدویوں کا ڈنکا بج رہا تھا، وہ دور اکبر بادشاہ کا دور تھا، وہ دور اکبر بادشاہ کا دور تھا، ہر جگہ مہدویوں کا ڈنکا بج رہا تھا۔ تو غیر مہدویوں کا جو عالم تھا، جو سردار تھا، وہ اکبر بادشاہ کے دربار میں آتا ہے اور اپنے سر کا جو امامہ تھا، جو پگڑی تھی، وہ اکبر بادشاہ کے قدموں میں رکھ دیتا ہے۔ تو اکبر بادشاہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ لوگ عالموں کی عزت کیا کرتے تھے، وہ پریشان ہو جاتا ہے اور اس حرکت کے پیچھے کی راز جانتا ہے۔ تو وہ غیر مہدوی عالم کہتا ہے کہ آپ یہاں سے مہدویوں کا اخراج کروا دیجیے، یہاں سے مہدویوں کو چلوا دیجیے۔ تو اکبر بادشاہ اس کی ساری گفتگو سن کر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ سیدنجی کو یہاں پر دربار میں بلایا جائے۔ اکبر بادشاہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ سیدنجی کو دربار میں بلایا جائے۔ تو جب سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی اطلاع ملتی ہے کہ آپ کو اکبر بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا ہے، اکبر بادشاہ نے آپ کو بلایا گیا ہے، تو محترم سامعین، ہمارے جو بزرگان دین تھے وہ کسی دنیا دار کے پاس نہیں جایا کرتے تھے۔ وہ چاہے وہ دنیا کا سب سے امیر ترین کبیر شخص بھی ہو جائے، وہ لوگ نہیں جایا کرتے تھے، مگر سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اور صرف اپنی قوم کی خاطر، اپنی مہدویت کی خاطر آپ اکبر بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں۔ اب محترم سامعین، آپ کے دربار میں جانے سے پہلے تمام غیر مہدوی عالموں نے، تمام وزراء نے، وزیروں نے یہ طے کر لیا تھا کہ جب سیدنجی داخل ہوں گے ہم ان کے استقبال میں بھی نہیں پڑھیں گے، ان کی تعظیم کو تقریم نہیں کریں گے۔ تو محترم سامعین، سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دربار میں داخل ہوئے تو آپ جب دربار میں داخل ہوتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر آپ جب سلام کرتے ہیں تو محترم سامعین، آپ کی آواز میں ایک ایسا جلالی پن تھا، ایک ایسی کشش تھی کہ ان غیر مہدوی عالموں نے، جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم سیدنجی کی تعظیم و تکریم نہیں کریں گے، وہ نہیں چاہتے ہوئے بھی اٹھتے ہیں، سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کا جواب دیتے ہیں، یعنی سلام کا جواب دیتے ہیں اور آپ کی تعظیم و تکریم بھی کرتے ہیں۔ محترم سامعین، اس کے بعد جب سیدنجی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے دربار میں بیٹھتے ہیں، تمام مجلس جم جاتی ہے، محفل جم جاتی ہے، تو ان غیر مہدوی عالموں نے پہلا سوال پوچھا کہ آپ کون سے مدرسے سے فارغ ہیں، آپ کے پاس کون سی سند ہے؟ وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کون سی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہیں، آپ کے پاس کون سا سرٹیفکیٹ ہے، کون سی سند ہے؟ تو محترم سامعین،
سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کوئی علوم کو نہیں جاتے، کوئی مدرسے کو نہیں جاتے، ہماری جو سند ہے، ہمارا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ہے ذکر اللہ، ہمارا جو کچھ ہے وہ ہے ذکر اللہ۔ تو محترم سامعین، اس کے بعد وہ لوگ دوسرا سوال پوچھتے ہیں۔ دوسرے سوال میں ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک قرآن مجید کی آیت کو لے کر اسے توڑ مروڑ کر سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا، کیونکہ غیروں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ ہر چیز کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے پیش کیا تو محترم سامعین، سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم لوگوں نے اس قرآن مجید کی آیت کو غلط پیش کیا ہے، آپ یہ کہہ کر صحیح آیت کو پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، یہ کہہ کر آپ اٹھ کر جاتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کے جوتیوں کا طفیل ہے کہ آج ہم صحیح طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کر سک رہے ہیں، کیونکہ اگر جب ہم سیرت مہدی موعود علیہ السلام کی ابتدا دیکھیں گے، جب آپ سن بلوغ کو بھی نہیں پہنچے تھے تو غیر مذہبی عالموں نے، اس دور کے غیر مذہبی عالموں نے قرآن مجید کے 500 آیتوں کو منسوخ قرار کر دیا تھا، یعنی اب ان کی کوئی ضرورت نہیں، اس قدر ان لوگوں نے قرار کر دیا تھا۔ تو محترم سامعین، خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام کا ہی یہ طفیل ہے، جو غیر پڑھتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں، یہ مہدی موعود کا ہی طفیل ہے کہ جن کی طرف سے 500 آیتوں کو منسوخ قرار ہونے سے بچایا گیا۔ محترم سامعین، یہی وجہ تھی کہ آپ کو اسد العلماء، سید الاولیاء کا القابات سے نوازا گیا۔ بہرحال محترم سامعین، سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آتے ہیں اور وہاں سے اٹھ کر جانے لگتے ہیں تو اکبر بادشاہ، جو یہ سارا معاملہ پردے کے پیچھے ٹھہر کر سن رہا تھا، وہ دوڑ کر آتا ہے، آ کر سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معذرت چاہتا ہے۔ بہرحال محترم سامعین، سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ جانے کے بعد اکبر بادشاہ اپنے بالا خانے پر چڑھ جاتا ہے، یعنی فرسٹ فلور پر بالکونی میں چڑھ جاتا ہے، اور وہ غیر مذہبی عالم کے سردار سے کہتا ہے کہ یہ تو ان کے نانا جو مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کرے تھے، وہ تو دعویٰ کیے تھے، اگر خود سیدن جی دعویٰ کرتے تو سب سے پہلے میں تصدیق کرتا۔ یہ کون کہتا ہے؟ اکبر بادشاہ، جو اس دور کا بادشاہ وقت تھا، وہ کہتا ہے کہ اگر سیدن جی خود مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کرتے تو سب سے پہلے میں تصدیق کرتا۔ یہ مقام ہے سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بہرحال محترم سامعین، وقت کافی نکلتا جا رہا ہے، اگر حضرت کی سیرت بولنے بیٹھے تو یہ رات یہ دن تمام چیزیں گزر جائیں گی، مگر حضرت کی سیرت ختم نہیں ہوگی، مکمل نہیں ہوگی۔ ایک آخری واقعہ کہتے ہوئے یہ فقیر اپنی جگہ لے۔ محترم سامعین، پہلے کے دور میں جو ہمارے مہدوی گھرانے تھے، آج بھی وہ رویش قائم ہے۔ پہلے کے دور میں ہمارے مہدوی گھرانے جو تھے، جو اپنے معصوم بچی ہو یا بڑے ہو یا بوڑھے ہو، وہ لوگ پردہ کیا کرتے تھے۔ آج بھی ہمارے پاس وہ روش قائم ہے۔ تو وہ لوگ پہلے ڈاکٹر کے سامنے یا طبیب حکیم کے سامنے سیدھا نہیں آتے تھے، پردے میں سے اپنا ہاتھ دیا کرتے تھے، تو طبیب اس ہاتھ کی کلائی کو پکڑ کر، نفس کو پکڑ کر بیماری کیا ہے معلوم کر لیا کرتا تھا۔ تو سیدن جی خاتم المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں ایک معصوم سی لڑکی بیمار پڑ جاتی ہے تو طبیب کو بلایا جاتا ہے، حکیم کو بلایا جاتا ہے، تو اسی عادت کے موافق پردے میں سے ہاتھ دیا گیا۔ تو جیسا ہی وہ حکیم، وہ طبیب اس معصوم سی لڑکی کی نفس کو پکڑ کر دیکھ رہا تھا کہ بچی میں کیا بیماری ہے، وہ فوراً یہ کہتا ہے کہ کیا یہ سیدن جی کی بیٹی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ کیا یہ سیدن جی کی بیٹی ہے؟ تو تمام جو صحابہ کرام تھے وہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس غیر وہ ہندو گھرانے سے اپنا تعلق رکھتا تھا جو طبیب تھا، وہ طبیب سے کہتے ہیں کہ تمہیں کیسا پتا؟ کیونکہ پہلے کے لوگ پردہ کیا کرتے تھے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں کیسا پتا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا؟ تو وہ کہتا ہے کہ جب کبھی میں سیدن جی کی نفس کو پکڑتا ہوں تو میرے جسم میں الا اللہ تو ہے لا الہ ہوں نہیں کی لہریں دوڑ جاتی ہیں، وہی کیفیت آج میں اس لڑکی میں دیکھ رہا ہوں۔ جیسا ہی میں اس لڑکی کی نفس کو دیکھا تو میری اندر وہی کیفیت الا اللہ تو ہے لا الہ ہوں نہیں کی لہریں دوڑ گئی۔ محترم سامعین، یہ مقام تھا ہمارے دائرے کے بڑوں کا، چھوٹوں کا، بوڑھوں کا، سب کا یہی مقام تھا۔ آج ہم ان چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔
محترم سامعین، یہ سیدن جی خاطب المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا جوتیوں کا طفیل ہے کہ آج ہمیں 2 پہر کا ذکر دیا گیا۔ مہدی موعود علیہ السلام نے تو 8 پہر کا ذکر فرض قرار دیا تھا، مگر جب سیدن جی خاطب المرشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم 2 پہر کا ذکر کرو، 6 پہر کی ذمہ داری بندہ لیتا ہے۔ بہرحال محترم سامعین، آج آپ تمام نے جتنا بھی یہاں سے سنا اسے جا کر اپنے گھر میں سنائیے، تاکہ آپ ہمیشہ ہمیشہ یہ بات کو یاد رکھ سکیں، ذہن نشین کر سکیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کے گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں کہ یا رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں مہدوی بنا اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور اپنے خاص فضل سے اپنا خاص دیدار عطا فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور محترم سامعین، ایک اعلان یہ کرنا ہے کہ کل تو 4 سپٹمبر ہے، 5 سپٹمبر کے دن 4 پہریام ہیں۔ حضرت بندگی میاں سید ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت بندگی میاں سید میرا رحمۃ اللہ علیہ کی، حضرت بندگی میاں سید نور محمد خاتم کار رحمۃ اللہ علیہ کی، اور حضرت بندگی میاں شاہ قاسم مشت دیگرو علیہ رحمہ کی۔ محترم سامعین، اجماع کا جو وقت ہے وہ 9 بجے، صبح 9 بجے ہے، اور نماز عشاء ٹھیک 8:15 کو ادا کی جائے گی۔ محترم سامعین، وقت کی پابندی کریں اور تمام لوگ ادب کے ساتھ یہ فیض حاصل کریں۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔